السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله مولانا العظيم۔ دارالعلوم رشیدیہ کے روح رواں بانی محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دعوت برکاتہم محمد فیوزہم، اور میرے بڑے مہربان دوست خیر خواہ حضرت مولانا نثار صاحب رشادی دعوت برکاتہم، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ندوی، حضرت مولانا شاہد صاحب ندوی دعوت برکاتہم، محمد فیوزہم، حضرات اساتذہ اکرام، طلباء عزیز۔ میں وقت زیادہ لیے بغیر مختصر سے الفاظ میں کچھ باتیں کہہ کر اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ جب پڑھتے تھے مولانا نثار صاحب تو ہم سنتے تھے کہ کشمیر جنت نما حصہ ہے اور یہ وادی ہے، بہت دیکھنے میں دلچسپ ہے، اور وہاں کے لوگ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں دل کے بھی، اور تمام خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ مولانا نثار صاحب کو دیکھنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ماشاءاللہ واقعی اللہ خوبصورتی بڑی دی ہے، اور تقوی و طہارت کی زندگی بھی عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب سے ملاقات ہوئی جامع مسجد میں، آپ کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ واقعتاً اللہ نے بڑی خوبصورتی یہاں کشمیر میں عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد مستقل بہت سارے ڈاکٹرز بھی، دوسرے احباب بھی ملاقات کرتے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حق الیقین تھا، اب عین الیقین ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے کشمیر والوں کو بہت ہی خوبصورتی عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس خوبصورتی کو ظاہری و باطنی دونوں طرح سے عطا فرمایا۔ اسی لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے جب وہاں آئے تھے، خانقاہ بھی ہے، ظاہری بھی خوبصورتی ہے تو باطن بھی خوبصورت ہو جائے۔ مجھے یاد آتا ہے میرے شیخ کی وہ بات، جب میں حج کو جا رہا تھا ابھی، تو فون کیا میرے شیخ حضرت مولانا شاہ قمرالزمان صاحب الہ آبادی دعوت برکاتہم کو کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیں تاکہ میں حج ادا کر رہا ہوں، آپ کی دعائیں بھی شامل حال ہو اور آپ کی نصیحت بھی مجھے مل جائے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا امام صاحب، اس لیے کہ امام صاحب کہتے ہیں، امام صاحب میں آپ کو کیا نصیحت کروں، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں، بزرگوں کی یہی بات ہوتی ہے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ایک دفعہ کعبۃ اللہ میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، میں چشمہ لگا کے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا تھا، کعبۃ اللہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر احساس ہوا کہ چشمے پہ غبار پڑ گیا، میرا چشمہ غبار آلود ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے چشمہ نکالا اور اپنے کپڑوں سے اور جو بھی چیز دستیاب تھی اس سے میں نے اچھی طرح سے صاف کیا، صاف کر کے پھر چشمہ لگایا، لگا کے اللہ کے گھر کو دیکھا تو ماشاءاللہ اللہ کا گھر بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اللہ کی تجلیات اور اللہ کی رحمتیں جو برس رہی تھی اسے دیکھنے میں، مشاہدہ کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تو حضرت یہ کہہ کے مجھے نصیحت فرمائی، اسی طرح ہمارے دل پر بھی غبار پڑ جاتا ہے، غبار لگ جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کی تم کوشش کرو گے تو اللہ نظر نہیں آئے گا۔ اس غبار کو حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے سب سے پاک کر کے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرو، اللہ کیسے نظر آئے گا تم خود دیکھ لے۔
تو ہم اور آپ اللہ کو ایسے ہی دیکھنے کی کوشش کریں. اللہ کرے کہ شیخ نے جو مجھ سے فرمایا میں بھی ویسا ہی دیکھنے والا بن جاؤں اور اللہ کو پانے والا بن جاؤں. اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک آیت بھی پڑھی رب اشرح لی صدری، اور آپ سب کو بھی یہ دعا یاد ہوگی. اس کا ذرا خلاصہ آپ کے سامنے مختصر رکھنا چاہوں گا لمبی بات کیے بغیر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے اور اس زمانے میں فرعون چیک کرنا چاہتا تھا کہ واقعتاً نجومیوں نے جس بچے کے بارے میں کہا ہے وہی بچہ تو نہیں. انگار کا جو ڈلہ ہے وہاں رکھ دیا. تو حضرت موسیٰ کھیلتے ہوئے اٹھا لیا، منہ میں رکھ لیا، لکنت آ گیا. لکنت کا مطلب سمجھتے ہیں، بولنے میں ذرا تکلیف، بول نہیں پاتے. تو انہوں نے اللہ